یا اللہ یا اللہ۔ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سخاوت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان میڈیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شب برات کی حقیقت، فضیلت، روزہ اور قبرستان جانے کا بیان۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس میں کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کہتے اس میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، کہتے کہ بے شک ان کی کیا سند کچھ کمزور ہے۔ اس سند کی کمزوری کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے یہ بے اصل ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ فقہائے کرام اور محدثین اکرام کی یہ اصول ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند کمزور ہو اور اس کی تائید دیگر احادیث کر رہی ہو تو اس وقت یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو اس شب برات کے بارے میں 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے احادیث اور روایات مروی ہو اور اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے۔ شب برات میں عبادت امت مسلمہ کی جو خیر القرون میں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادوار اور آپ کے بعد تابعین کا اور آپ کے بعد تبع تابعین کا جو دور ہے، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادات کرتے تھے، لیکن اس میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے اس زمانے میں ہے کہ اس کے اندر مختلف عبادات کو متعین کر دیا گیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نوافل پڑھنا اور نمازوں کا اہتمام کرنا، پہلی رکعت میں یہ فلاں سورت پڑھنا، دوسری میں یہ پڑھنا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنا ہے، لیکن ہر بندے نے اپنے استطاعت کے مطابق کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ نوافل پڑھنا چاہے نوافل پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، اگر کوئی ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے تو وہ تسبیحات کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس دن کسی کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے۔ عبادت کرنی ہے لیکن جس طرح آسانی ہو اسی طرح عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شب برات میں قبرستان جانا، اس رات میں ایک اور عمل ہے، یہ ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس رات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائے۔ لیکن حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی ہے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس چیز کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یعنی جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں ہی رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اب گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا شب برات میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ اب جو بندہ زندگی میں ایک بار جائے گا تو اس کی طرف سے سنت پوری ہو گئی۔ اب اس قبرستان میں جانا، اب اس کو شب برات کا رکن سمجھنا، اس کو التزام سمجھنا اور ہر شب برات میں جانا ضروری سمجھنا، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ایک بار جانے سے کیا ہو جائے گا کہ اس کی جو سنت ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ 15 شعبان کے جو روزہ ہے کہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں شعبان کے دن میں، اور اس روزے کے بارے میں پورے ذخیرہ حدیث میں سے صرف ایک حدیث ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ کہ پورے شعبان کے بارے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ پورے شعبان کے مہینے کی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرو سوائے 28 اور 29 کے، یعنی کہ 28 اور 29 کو روزہ نہ رکھو، اس لیے کہ رمضان المبارک سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ یعنی کہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس رات کی یہ فضیلت متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کی فضیلت میں روایات موجود ہے، لہذا اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ 2-3 احادیث، 1-2 حدیثیں میں آپ حضرات کو بیان فرماؤں گا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان یعنی نصف شعبان کی رات میں اپنے تمام مخلوقات کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ پرور آدمی کے سوا سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔
یعنی کہ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرمانا اور سب کی بخشش فرمانا، اور سوائے 2 آدمی کی، اور کون ہوگا؟ ان میں سے مشرک ہوگا اور دوسرا کینہ پرور۔ تو ہمیں شرک سے بھی بچنا چاہیے اور کینہ سے بھی بچنا چاہیے۔ کینہ یعنی کہ بغض کسی کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بھی بچائے اور بغض اور کینہ سے بھی بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دے دیجیے، اور اس طرح کے مزید اسلامک ویڈیوز، نعت، تقریر سننے کے لیے الفرقان میڈیا کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔